وضو کے 4 فرض ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اسے پھر سے سمجھو۔ وضو کا پہلا فرض جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہے۔ کس کو؟ چہرے کو دھونا۔ اب چہرہ کہاں تک چہرہ کہلاتا ہے؟ چہرہ دھلنا ہے تو چہرہ ہمیں کہاں سے کہاں تک چہرہ دھلنا ہے یہ بھی ضروری ہے نا معلوم کرنا۔ خالی آپ نے یہ کہہ دیا کہ چہرہ دھلنا فرض ہے، تو پھر چہرہ کہاں تک چہرہ دھلا جائے؟ تو اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی چہرہ کہاں تک دھلنا ہے، چہرے کی کوئی سیما تو ہوگی، کوئی باؤنڈریز تو ہوگی کہ بھائی چہرہ یہاں تک دھونا چاہیے، چہرہ یہاں تک دھلے گا، ہے نا؟ تو چہرہ جو ہے ہمیں لمبائی کے اعتبار سے جہاں سے بال اگتے ہیں، جمتے ہیں، وہاں سے لے کے، ٹھیک ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ٹھوڑی ہے، اس کے نیچے حصے تک، سمجھا گی؟ یہ بال جم رہے ہیں یہاں سے تو یہ یہاں نیچے تک، یہ چہرہ ہے۔ اب چوڑائی کے اعتبار سے یہ جو کان ہوتا ہے نا اپنا، یہ کان کی لو بولتے ہیں اسے، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چوڑائی حصہ ہو گیا، یہ لمبائی کا حصہ۔ اب اس کو ایسے ملا لو اس طرح سے، یہ پورا کیا ہوگا؟ چہرہ ہوگا، یہ چہرہ ہے آپ کا۔ تو جب بھی چہرہ دھلنا فرض، ہم اس فرض کی بات کریں گے چہرے کی، تو ہمیں بس یہ پورا ہی لینا ہے۔ جیسے کسی نے کہا چہرہ دھلنا فرض ہے تو اس سے مراد یہی آئے گا، یہ پورا دھلنا فرض ہے۔ اسے کیسے بتائیں گے؟ عموماً جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، لمبائی کے اعتبار سے اور چوڑائی کے اعتبار سے، اس کان کی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی یہ لو تک۔ اب اس لو کو یہاں سے ملاؤ، یہاں سے ملاؤ، اس طرح سے یہ پورا فیس جو ہمارا جو یہ چہرہ، یہ دھلنا، اس کو واش کرنا فرض ہے، ٹھیک؟ یہ ہو گیا آپ کا پہلا فرض۔ دوسرے فرض کی بات کریں، دوسرا فرض ہے ہمارا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ کونیوں تک نہیں، کونیوں تقریباً کونیوں سمیت، یعنی کونی بھی دھل جائیں۔ اور ناخن، یہ ناخن جو ہے نا، یہ اس کے نیچے بھی پانی پہنچنا چاہیے، یہ بھی دھلنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا ناخن بڑے کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے، ایک تو میل ہو جاتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نہاؤ گے دھلو گے تو نیچے پانی جانے سے بھی دقت رہے گی دھلنے سے۔ تو بڑا ناخن کرنا بھی منع ہے، ناخن نہیں بڑے کرنا چاہیے، بلکہ ہر جمعے کو کاٹنا چاہیے، ہر جمعے کو کاٹ کے رکھو، تھوڑے بڑھ جاتے ہیں جمعے تک پھر اس کو کاٹ لو۔ بہرحال کیا کونیوں کہاں دھونا ہے؟ کونیوں، دونوں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی ناخنوں کے اندر بھی، ناخنوں کے نیچے کی جگہ بھی آپ کی بھیگ جائے اور دھل جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا دوسرا فرض ہے۔ اب 3 نمبر پر آتا ہے آپ کا چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ چوتھائی سر پہ پھیرنا، ٹھیک ہے؟ چلیے چوتھا فرض آپ کا ہو جاتا ہے، یعنی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا کہ ہر جگہ پر پانی چلا جائے، ہر خشک جگہ آپ کی تر ہو جائے۔ پیروں میں انگلیوں چپکی انگلیاں ہوتی ہیں، تو انگلیوں کے بیچ میں جو ہے بھی پانی پہنچانا ہوتا ہے انگلی کے ذریعے اس طرح سے، تاکہ اندر پانی پہنچ جائے۔ حاصل کلام بات یہ ہے کہ اس طرح دھلیں گے چہرے کو بھی، ہاتھوں کو بھی، پیروں کو بھی، کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا تو
پھر وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو مطلب کہ چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی مسٹیک کہاں تک ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، چھوٹی سی ہے بھائی، مانو چھوٹا سا حصہ نہیں دھلا، تو اس ایک چھوٹی جگہ نہ دھلنے کی وجہ سے، سوکھا جانے کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو گیا، وضو بھی گیا، نماز پڑھ لے گئے، نماز بھی چلے گی، ایسی وضو سے پڑھ لی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بالاتفاق اگر کسی نے وضو کیا، وضو کرتے کرتے وضو کر کے آپ ہٹ گئے، آپ کو بعد میں یاد آیا کہ یار ہم نے جو ہے ایک ہاتھ دھلا تھا، ایک ہاتھ نہیں دھلا تھا، یا بعد میں یہ یاد آیا کہ یار ہم نے ہاتھ دھوئے نہیں، منہ دھلا، مزہ کیا، پیٹ دھلے، اٹھ کے چل دیے، مطلب ہاتھ دھونا بھول گئے، یہ کونی سمیت ہاتھ دھلنا، یا ایک ہاتھ نہیں دھلا، ایک بھول گئے، بعد میں یاد آیا، اٹھ کے چل دیے نماز پڑھنے، مسجد میں پہنچے، کسی نے دیکھ لیا، اس نے کہا ارے بھائی تمہارا ہاتھ تو بھیگا نہیں ہے، تم نے ہاتھ دھلا نہیں اپنا، یا اس نے کہا تمہارا پیر تو رہ گیا، پیر تو آپ دھو کے نہیں آئے ہو، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اب کیا کریں، جا کے پھر سے وضو کریں گے، شروع سے کریں گے، یا کیا کرنا ہے؟ تو اس میں ہمیں شروع سے وضو نہیں کرنا ہے، شروع سے نہیں کرنا، بلکہ جو ہمارا رہ گیا تھا اسی کو دھو لینا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جو چیز چھوٹ گئی دھلنے کے لیے، واش کرنے کے لیے، اگر ہمیں بعد میں یاد آتا ہے یا ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ آپ کا سوکھا رہ گیا یا آپ کی کونی سوکھی رہ گئی ہے، آپ نے ٹھیک سے دھویا نہیں ہے، تو آپ جائے کونی دھل لو، صحیح کر لو، اس کو وضو ہو جائے گی آپ کی، تو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں ترتیب، اسٹیپ بائی اسٹیپ دھلنا فرض نہیں ہے، ترتیب سے دھلنا سنت ہے، جیسے چہرہ دھونا، کونی سے ہاتھ دھونا، اس کو یہ نمبر آ رہا نا، کہ ترتیب کیا ہے؟ سنت ہے۔ کسی نے ہاتھ پہلے دھل لیے، چہرہ دھلا بعد میں، سمجھا نہیں؟ تو وضو تو ہو جائے گی، پر خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہو جائے کہ وضو بھول جاؤ گے، ہاتھ دھلنا بھول جاؤ یا پیر دھلنا بھول جاؤ، تو آپ کو بعد میں یاد آئے تو آپ پھر وہی چیز دھل لو، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وضو کے فرض آپ کو معلوم ہو گئے صحیح طرح سے، چہرہ کہاں سے کہاں دھلنا ہے، ہاتھوں کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے، پیروں کو کیسے دھلنا ہے، یہ آپ سمجھ گئے۔ یہ وضو کے 4 فرض اپنے ذہن میں رکھو، کل آپ سے پوچھیں گے، پھر آگے کا سبق کل پڑھتے ہیں۔